ہمیں دونوں این اے کی سیٹوں کے اوپر 50-50 ہزار کے قریب ووٹ ملے الحمدللہ. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ویو تھی عمران خان کے حوالے سے اس نے اثر کیا, ہمارا نیریٹو سیل ہوا, ہمیں بلدیاتی انتخاب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے. کراچی کے لیے آج بھی نجات دہندہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ایک نیشنل فضا میں پی ٹی آئی کو بھی زیادہ ووٹ ملے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں, ہم ان کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں. وہ اگر ہم سے جیتے ہیں اور جینوئن جیتے ہیں, ہمارا دل اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. ایم کیو ایم بھی اگر جائز طریقے سے جیتے ہیں تو سارے اختلاف کے باوجود ہم اس کو قبول کریں گے, لیکن وہ تو اب جیتنے کی پوزیشن میں ہی نہیں, جیتنے کیا کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس شہر میں لوگوں نے ان کا جو حشر کیا ہے, کونسلر نہیں جیت سکتی ایم کیو ایم. پولنگ اسٹیشن 5400 میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی وہ جیتے ہیں. بوتھ کا بھی یہی حال ہوگا. اس پر لا کر ان کو 15 سیٹیں شہر سے دے دیں, 2 حیدرآباد سے دے دیں, 25 ایم پی اے دے دیے زبردستی مسلط, پی پی اور ایم کیو ایم کی بندر بانٹ کر کے 7 سیٹیں پی پی کو دے دو, 15 جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دو. یہ شہر ہے کہ کیا ہے, کسی کا دسترخوان ہے کہ شہر کے عوام کی توہین کرو؟ تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ہم نے ایک سیٹ جیتی ہے, جینوئن تھی, ہم نے اس کو بالکل جینوئن رزلٹ 45 تھا, اس کے مطابق 47 فارم لیا, شروع میں ہی لے لیا, الحمدللہ بچت ہو گئی. اور محمد فاروق جو فرحان خان کے نام سے جانے جاتے ہیں, وہ پی ایس 91 میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے. ان کے مقابلے میں ایم کیو ایم نے 3839 ووٹ لیے ہیں, ایک ایک فارم موجود ہے, 3839 ووٹ لیے ہیں ایم کیو ایم نے, اور اس کو 30,000 کتنے ہو گئے ان کے جنید مکاتی, ہاں 29,000 ہیں جنید مکاتی کے, 3,000 ہیں ایم کیو ایم کے, پی پی کے 4,900 اور انڈیپینڈنٹ کے 27,934. اس طرح یہ 29,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ان کے ووٹوں کی تعداد 23 کر دی, ایم کیو ایم کی 30 کر دی, اور پی پی کی 4,900 برقرار رکھی, اور انڈیپینڈنٹ کی 8,400 کر دی 27,000 سے. آپ اندازہ لگائیے یہ کیا تماشا ہے. ایک ایک چیز موجود ہے. چیلنج کرتا ہوں میں, راجہ سکندر سلطان صاحب تشریف لائیے اور دیکھیے آپ کا الیکشن کمیشن اور آپ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ تماشا. اس کراچی کو دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے آئیے جناب, محمد اکبر قریشی صاحب ہیں میرے ساتھ موجود, 13,181, یہ نئی کراچی کی سیٹ ہے, یہ کامیاب ہوئے ہیں. 9,957 ووٹ ہیں ایم کیو ایم کے, اور پی پی کے 2,634, انڈیپینڈنٹ کے 9,379 جو پی ٹی آئی کے تھے, اور اسی طرح ٹی ایل پی کے 9,000 ووٹ ہیں. انہوں نے 13,184 ووٹ لے کے یہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ان کے ووٹوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, ان کے ووٹوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو 17,000 دے کر جتوا دیا گیا, اور ان کے ووٹوں کو جو ہے 13,117 کر دیا گیا. سید وجی حسن صاحب جو ہمارے پی ایس 104 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, 20,378 ووٹ لے کے 128 سے لڑے, جیت گئے ہیں. یہ 20,378 ووٹ ہیں ان کے, ایم کیو ایم کے 9,362, پی پی کے 2,911, انڈیپینڈنٹ کے 18,752, اور ٹی ایل پی کے 2,261. گویا یہ 20,378 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے. ان کے ووٹوں کو 2,000 کم کر دیا, اور ایم کیو ایم کے ووٹوں کو 34,000 کر دیا, 9,000 سے 4 گنا بڑھا دیا, اور اس طرح سے ان کو بھی ہرا دیا. اب آ جائیے جناب نصرت اللہ صاحب, کہاں ہیں نصرت اللہ صاحب؟ یہ الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ جیت گئے. ان کے 21,184 ووٹ ہیں, ایم کیو ایم کے 25,800. بہرحال میرے پاس ابھی جو یہ لکھا ہوا ہے, جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہی بتا دیتا ہوں میں. اچھا, 8,654 ایم کیو ایم, 2,602 اور 16,235 یہ ہیں انڈیپینڈنٹ کے, یہ کامیاب ہوئے ہیں. اور ان کو 38,000 ووٹ کر دیا ایم کیو ایم کے, 8,654 سے 38,000 کر دیا, آپ اندازہ تو لگائیے. اور اس طرح ایم کیو ایم کو زبردستی شہر کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ دیکھ کے چاول میں نے آپ کو دیے ہیں. میں آپ کو روزانہ انشاءاللہ تعالی سارے حقائق سے آگاہ کروں گا. ایک ایک سیٹ کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں, اور ہم کوئی چیز ناجائز نہیں کرتے. میں نے ایک بات بہت واضح طور پر کہی تھی کہ جماعت اسلامی کو ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہیے.
اور جماعت اسلامی کا اگر کوئی ایک ووٹ بھی ناجائز طریقے سے آئے گا اور ہمیں ناجائز طریقے سے اگر کوئی ہمیں لالی پاپ دے کے جتانا چاہے گا تو ہم وہ قبول نہیں کریں گے. آج میں پوری قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں. میں الیکشن لڑ رہا تھا اور الحمدللہ ہماری کیمپین زوردار, ہمیں ووٹ بہت ملے, ہمیں دونوں این اے کی سیٹوں کے اوپر 50-50 ہزار کے قریب ووٹ ملے الحمدللہ. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ویو تھی عمران خان کے حوالے سے اس نے اثر کیا, ہمارا نیریٹو سیل ہوا, ہمیں بلدیاتی انتخاب سے زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے. کراچی کے لیے آج بھی نجات دہندہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ایک نیشنل فضا میں پی ٹی آئی کو بھی زیادہ ووٹ ملے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں, ہم ان کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں. وہ اگر ہم سے جیتے ہیں اور جینوین جیتے ہیں, ہمارا دل اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. ایم کیو ایم بھی اگر جائز طریقے سے جیتے ہیں تو سارے اختلاف کے باوجود ہم اس کو قبول کریں گے, لیکن وہ تو اب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں, جیتنے کیا کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس شہر میں لوگوں نے ان کا جو حشر کیا ہے, کونسلر نہیں جیت سکتی ایم کیو ایم. پولنگ اسٹیشن 5400 میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی وہ جیتے ہیں. بوتھ کا بھی یہی حال ہوگا. اس پر لا کر ان کو 15 سیٹیں شہر سے دے دیں, 2 حیدرآباد سے دے دیں, 25 ایم پی اے دے دیے زبردستی مسلط, پی پی اور ایم کیو ایم کی بندر بانٹ کر کے 7 سیٹیں پی پی کو دے دو, 15 جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دو. یہ شہر ہے کہ کیا ہے, کسی کا دسترخوان ہے کہ شہر کے عوام کی توہین کرو؟ تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ہم نے ایک سیٹ جیتی ہے, جینوین تھی, ہم نے اس کو بالکل جینوین ریزلٹ 45 تھا, اس کے مطابق 47 فارم لیا, شروع میں ہی لے لیا, الحمدللہ بچت ہو گئی. اور محمد فاروق جو فرحان خان کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ پی ایس 91 میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے. اور اسی طرح سے ہمارے یہ 5 لوگ جو یہاں موجود ہیں کامیاب ہو گئے, اور بھی لوگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میری سیٹ پہ جو پی ایس 129 ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے, فارم 47 جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں 26,000, جبکہ ایکچولی مجھے 30,464 ووٹ ملے ہیں. لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملے ہیں. اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا, میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے, ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, لوگوں نے ہمارے آئی ڈی اے کو لیا ہے. شہر کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, شہر کراچی میری ٹیم کے ساتھ ہے, اور میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. لیکن اگر ایک نیشنل ویو میں لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے. ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ, ہمیں ہمارا حق دو, جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ, جو ہارے ہیں ان کو ہراؤ, جو ایک ایک سیٹ پہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کو آ کر مسلط کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں. کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے, آغاز کیا کیا ہے انہوں نے. یہ چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ تباہ حال شہر کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں, برباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ 19-20 ہے, چند سو ووٹوں کا یا تھوڑا فرق ہے, تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ مجھے ایک ایک فارم چاہیے. ظاہر ہے اس پر ورکنگ کی گئی اور رات 3 بجے تک لوگوں نے ڈیٹیل 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شو کیے, لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں. اور آزاد امیدوار جو بھی معاذ نام ہے ان کا, کیا نام ہے, سیف باری, وہ جیتا ہے جینوین طریقے سے, جس کے ووٹ بیچارے کے 31,000 سے کم کر کے پتہ نہیں 11,000 کر دیے گئے. اور ایم کیو ایم کے جو ووٹ تھے 6,010 ووٹ لیے ہیں میری سیٹ پر ایم کیو ایم نے, جس کو 20,000 شو کیا. اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ. اس پورے نظام کے اوپر کول پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو, اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ کہ بعض امیر لوگ سامنے آئے. میں ایم کیو ایم کے بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے
ان کو ہدایت دی اور ان کے اندر کوئی ضمیر جاگتا ہے تو وہ آئیں سامنے قوم کے اور اعلانات کریں کہ ہم نہیں جیتے ہوئے. کل بڑی ہم بھاشن سن رہے تھے ایک صاحب کے، فتح مکہ کے حوالے دے رہے تھے، دین کی بات کر رہے تھے، عام معافی کا اعلان کر رہے تھے بادشاہ سلامت. اور بھائی خدا کے لیے جو ووٹ ان صاحب کو دیے گئے ہیں ان کے حاصل کردہ ووٹ سے 5-6 گنا 500% زیادہ ان کو دے کر جتایا گیا ہے. وہ ہارے ہوئے تھے، بدترین شکست ہوئی ہے مصطفیٰ کمال سمیت تمام لوگوں کو. اس میں بھی بکیں دی گئی، بکیں بھی ڈالیں، قبضے بھی کیے، پھر بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ اتنے بھی نہیں کر سکے کہ کسی کو بیان کر سکیں. ایک ایک ووٹ سامنے لائیں گے قوم کے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا ہے. میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے. جس پر ہم جیتے ہیں وہ ہم چیلنج کریں گے، جس پہ ہم ہارے اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ ہم جیتے ہیں. ورکنگ ہماری مکمل ہوتی ہے، ہم سامنے لاتے جائیں گے، اچھی خاصی ہو بھی گئی ہے. اور جو لوگ بھی جیتے ہیں چاہے ہمارے بدترین مخالف کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے کہیں گے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتنے دو، جو ہارا ہے اس کو ہارنے دو. یہ کیا فراڈ پورے قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ الیکشن کے نام پر 38 ارب روپے ضائع کر کے قوم کے، آپ کو اگر ہاتھ سے لکھے ہوئے رزلٹ دینے تھے تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرم نہیں آتی نون لیگ کو، نواز شریف کو اور بلاول اور زرداری کو اور ایم کیو ایم والوں کو؟ تو میں کیا کہوں، جانتے ہی ہم ان کو تو بہت ہی، ان کو بھی جانتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ اپنی اسپیچز کر رہے ہیں، پوری قوم پر مسلط ہو رہے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو اور فکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کرتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھتا کون ہے؟ ان کے گملوں میں پرورش کون پاتا ہے؟ ان سے خیرات اور بھیک کون مانگتا ہے؟ جس کے نتیجے میں آج ہمارے یہ حالات ہو گئے. ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی ایک سیٹ، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہم جو جیتے ہیں جیتنے دو، جو ہارے ہیں ہم قبول کرتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس شہر میں ہم، کراچی شہر جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے. دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراب فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب ایک آواز تھی آپ، میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا، وہ اپنا حق ادا کرے گا. اور اگر انہوں نے ہمیں اڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ عوام کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تم ہمیں. ہم اپنی قوم کا، پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے، جمہوری طریقے سے لڑیں گے.